اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعہ سے دعا کی جائے تو قبول فرماتے ہیں اور سوال کیا جائے تو پورا فرماتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیروں میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ 3 اندھیروں سے مراد رات، سمندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک نہیں سنا؟ ترجمہ کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، اگر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر اس بیماری سے اسے شفا مل گئی تو اس کی شفا کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ آپ لوگوں کی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات سے آپ کو نجات دلائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور وہ لوگ، میرے وہ سبسکرائبر جنہوں نے مجھے خاص دعا کے لیے کہا ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، تو ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی جائز حاجات اور مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مشکلات کو حل کرے اور انہیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ ویورز، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے، شکریہ، آمین۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو، جو لوگ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کا بٹن ہے تو وہ بھی ضرور پریس کر لیں، اور اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں فوراً مل جائے گا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سبسکرائب تو کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ویڈیو نہیں ملتی، لیکن اگر بیل کا بٹن آپ لوگ پریس کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو جیسے ہی آئے گی آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور ویورز، میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹس بھی ضرور کیا کیجیے، اور جن لوگوں کی، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو جن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے ان کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں، شکریہ۔ تو آج کا جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں، مجھے بہت سے میلز آ رہی ہیں اور کمنٹس بھی ہیں کہ ہم لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، پلیز کوئی ایسا پاورفل وظیفہ بتائیں۔ کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی محبت میں پریشان ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کسی پہ جادو ہو رہا ہے، کسی پہ نظر لگی ہوئی ہے، یا کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر جو بھی دنیا کا مقصد ہے، مقاصد ہے۔ مجھے بہت ساری میلز اور کمنٹس آتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، پلیز کوئی نوکری کی وجہ سے بھی پریشان ہے کہ اگر ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور وہ پسند کی بھی نوکری کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ غرض جو بھی دنیا کا کوئی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا، کسی بھی وظیفے کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی کوئی پریشانی ہے، مطلب میری ایک بہن نے مجھے کمنٹس کیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، تو پلیز کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ جو آسان بھی ہو، اور میں اپنی
اپنی بچی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. تو میں آج کا جو عمل لے کر آئی ہوں، میں نے جیسے حدیث بیان کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں، کہ آیت کریمہ کے بارے ہی میں آج میں نے حدیث بھی آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ایسے اسم اعظم ہے کہ جس کو پڑھ کے دعا جو ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے. تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی آیت کریمہ کے حوالے سے ہے کہ آیت کریمہ کے ساتھ آپ جو آیت کریمہ پڑھ کے آپ جو بھی دعا کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی لازمی قبول ہوگی، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ جائز ہونا چاہیے. اور جو لو اور شادی کا ہے اس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ استخارہ ضرور کریں. استخارہ کر کے اگر آپ کا محبوب یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو پھر ہی آپ وظیفہ بھی کریں اور یہ عمل کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر عمل کا آپ کو صرف ثواب ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے ہی نہیں وہ آپ کو ملے گی بھی نہیں. تو اس لیے استخارہ لازمی ہے. تو باقی میں آج آیت کریمہ کے کچھ فوائد آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آیت کریمہ کی میں عاملہ ہوں، میں نے آیت کریمہ کا عمل کیا ہوا ہے میں نے، اور اسی لیے آج میں آپ سے یہ شیئر بھی کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ اس کے عمل سے ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ہماری پوری ہوتی ہے بشرط جائز. تو میں آپ کو فائدے بتا دیتی ہوں، جس کو جو فائدہ کی ضرورت ہے، جس مقصد سے جس فائدے سے جس کا مقصد پورا ہوتا ہے وہ والا عمل کر سکتا ہے. اور پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نمبر 1 اس کا جو فائدہ ہے، اگر کوئی جیسے حدیث میں بھی تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار خود اپنے لیے 40 بار اگر آیت کریمہ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی جو اس کی بیماری ہے وہ لازمی ختم ہو جائے گی. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا محبت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کا محبوب اس سے دور ہو چکا ہے، تو وہ اگر یہ عمل کرنا چاہے تو اس کو یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے. اور آیت کریمہ جو ہے وہ اول آخر درود شریف لازمی ہے. کوئی بھی عمل کرے اول آخر درود شریف لازمی ہے. 11 بار آپ درود شریف شروع میں پڑھیں، 11 بار اینڈ میں پڑھیں، اور آپ نے 900 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے. 900 بار آیت کریمہ پڑھیں اور آیت کریمہ پڑھ کے دعا کیجئے. اور یہ عمل اگر آپ پسند کی شادی کے لیے کر رہے ہیں یا محبت کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ عمل 3 مہینے تک جاری رکھیں گے، یعنی 90 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی پسند سے آپ کی شادی ہو بھی جائے گی، لیکن استخارہ کرنے کے بعد آپ عمل شروع کریں گے. اور دوسرا فائدہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، رزق ان کا مطلب برکت نہیں ہے یا غربت ہے ان کے گھر میں، تو وہ رزق کے حوالے سے اگر اس کو ہر نماز کے بعد اپنی روٹین بنا لیں کہ 313 بار ہر نماز کے بعد آیت کریمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے. اور اس کا جو چوتھا فائدہ ہے وہ جادو یا نظر کا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے یا کسی کو نظر لگی ہوئی ہے تو وہ اگر آیت کریمہ کو عصر کی نماز کے بعد 150 بار پڑھ لے گا اور اپنے اوپر دم کر لے گا، تو دعا بھی مانگے اور اپنے اوپر دم بھی کر لے، تو انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. اور نظر کا جو اگر نظر لگی ہوئی ہے، نظر کسی قسم کی بھی ہے، جادو بھی کسی قسم کا بھی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اور اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر یہ سب جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہیں ان کے لیے اجازت عام ہے، ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ کا عمل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ایک تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی اور کچھ شرائط کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ میں نے جب اس کا عمل کیا تھا تو مجھے جنہوں نے اجازت دی تھی انہوں نے مجھے ساتھ میں اس کے شرائط بھی بتائی تھی کہ اگر آپ اس شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. اس لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے اس کا عمل کرنا ہے تو وہ 1,25,000 بار اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو آپ نے ایک ساتھ 1,25,000 بار نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے روزانہ آپ نے 3,028 بار اس کو پڑھنا ہے.
3028 بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اور اس سے زیادہ پڑھیں گے تو نقصان ہوگا۔ آپ نے صرف اور صرف 3028 بار روز پڑھنا ہے۔ جب آپ کا 1,25,000 پورا ہو جائے تو پھر آپ اس کے عامل یا عاملہ بن جائیں گی۔ اور میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی اس کا عمل کرنا چاہتا ہے، پھر جب وہ کوئی اس کا عامل یا عمل کر لے گا، عامل بن جائے گا، تو پھر اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا عامل بننے کا یہ جو فائدہ اور مقصد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا عمل کر لیں گے تو پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نے کچھ پرہیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو شرطیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلی شرط ہے نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت وضو میں رہنا ہے، کوشش کریں کہ آپ ہر وقت وضو میں رہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے میں کچھ احتیاط ہیں کہ آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کھانی ہے جس سے آپ کے جسم سے یا منہ سے اسمیل ہو، جیسے پیاز، لہسن، مولی وغیرہ، یہ آپ نے نہیں کھانی بالکل بھی۔ کچا پیاز آپ نہیں کھا سکتے، کچا لہسن نہیں کھا سکتے، ہانڈی میں اگر پکا ہوا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ اور بڑا گوشت جو ہے وہ آپ نے نہیں کھانا ہے، بڑے گوشت سے بنی ہوئی بھی کوئی چیز نہیں کھانی ہے اور بڑا گوشت بھی نہیں کھانا ہے۔ اور یہ اس کی شرطیں آپ نے پوری لازمی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی مرد جو ہے میل اگر کوئی اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو انہیں وہ سگریٹ بھی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ سگریٹ بھی اسمیل پیدا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جس سے آپ کے منہ سے یا جسم سے اسمیل آئے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی۔ اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے غیر شرعی کوئی کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو لگے کہ یہ گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی زبان سے غیر اخلاقی باتیں نہیں نکلنی چاہیے، مطلب گالی وغیرہ نہیں دینی ہے، اور غیر شرعی کوئی بھی آپ نے عمل نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ بلکہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، چاہے کسی بھی مخلوق کو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی کہ کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی آپ نے کیئر کرنی ہے، آپ نے تکلیف نہیں دینی ہے۔ یہ اس کی شرائط ہیں جو مجھے انہوں نے بتائی تھی، میں نے بھی کی تھی اور میں نے پھر اس کا عمل کیا تھا، اسی لیے میں آج آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ان شرائط کے اوپر جب پورے اتریں گے پھر ہی آپ کا یہ عمل کامیاب ہوگا، اور اگر آپ ان کی شرطیں پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس کا عمل کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، اور اجازت ضرور لے لیجئے گا جو بھی اس کا عمل کرنا چاہے۔ تو ویورز، یہ بہت ہی پاورفل کلام ہے، اور آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا، سب مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ آیت کریمہ ایک ایسی کلام ہے جو ایک توبہ کی آیت ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک، جیسے کہ اس کے ترجمے سے واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو ہم اس چیز کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کو اللہ کے اوپر اپنے آپ کو اور اپنی ہر بات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا، قبول فرما لیتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ پڑھنے کے بعد مانگتے ہیں۔ تو آیت کریمہ بہت ہی پاورفل کلام ہے۔ جو لوگ بھی پریشان ہیں، جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، میں نے آپ کو اس کے فائدے بتا دیے ہیں، اور آپ جس کو جو فائدہ سوٹ کرتا ہے وہ اس کا عمل کر سکتا ہے۔ اور میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور کمنٹس بھی کیجئے، اور مجھے آپ اجازت دیجئے، اور میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔